یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ نہیں معلوم، ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے طلحہ۔ عمار سنو، عمار یاسر، ہم سن رسیدہ ہو چکے ہیں، اب اس وقت خلیفہ کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں۔ یہ 2 چراغوں کی کیا حکایت ہے؟ پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب ابو الحسن عوام کے کام میں مصروف تھے۔ اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے، حال و احوال ہوگا، تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے۔ ہمارے اور کوفہ و بصرہ کی حکومت کے درمیان کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ؟ سر سے سریہ تک۔ اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں۔ حاجی آ گئے۔ تقبل اللہ اعمالکم حاجی۔ کیا قبول؟ کون سے اعمال؟ یہ کیا رہا دیا ہے شرع پیغمبر پر؟ تم منبع علم سے نزدیک تر ہو۔ میں کہاں نزدیک تر ہوں؟ دیکھ نہیں رہے سفر سے آ رہا ہوں؟ میری بھی تلاشی لو، شاید خلیفہ کو قتل کرنے والا کوئی ہتھیار نکلا ہے۔ وہ بھی نکل آئے گا، جوش نہ کھاؤ، ذرا اپنے چچا زاد کے پاس تو جا کے دیکھو کہ کس طرح ریڑیوں پر حکومت کے عہدے بٹ رہے ہیں۔ تم بھی اپنے کپڑے میلے کر لو، کچھ مٹی سر و صورت پر مل لو، تو تمہیں بھی مصر کی حکومت مل جائے گی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم سے درد دل کیا بیان کرنے لگا؟ گویا غفلت میں اپنے اصولوں کو بھول گیا، ادھر شیطان پر پتھر مارنے چلا گیا، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہزاروں شیطان عربوں کے بھیس میں خلیفہ پر دن دہاڑے پتھر برسا رہے ہیں۔ یہودیوں کا قبرستان نہ ہوتا تو شاید خلیفہ کو اس کے گھر ہی میں دفنایا جاتا۔ ہم تو صرف تباہی کا مشاہدہ کر رہے تھے، اگر دخالت کرتے تو خلیفہ کے ساتھ ہم بھی مارے جاتے۔ آج کل جس کو بھی دیکھو یا شکایت کرتا ہے یا مشکوک ہے۔ زندگی میں بھی اکیلا رہا، مرا بھی تو بے یار و مددگار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں۔ سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر، اس کا قصاص لینا ہوگا۔ یہ بات ہے۔ ہم نے تو فقط اتمام حجت کی ہے۔ ذرا سنے تو، تم لوگ کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو؟ ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکے؟ اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی۔ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس، لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ حدود الہی کو ہم لوگ جاری کریں گے۔ خلیفہ کا خون حلال جان کر بہایا گیا ہے، ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں؟ عائشہ نے مکے میں، طلحہ و زبیر مدینے میں، یقیناً شام میں معاویہ نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی۔ کاش ابو الحسن مصلحت سے کام لیں۔ حکومتی مشاکل کا آخری حل
तलवार है। या अल्लाह, तवाफ काबा कबूल। हाजी, तुम अभी तक जिंदा हो मुगैरा? जिंदा तो हूँ मगर ना होने के बराबर। जब मुंह में दांत और बदन में ताकत ना रहे तो इंसान चलती फिरती लाश है। थके थके इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अबुल हसन के दीदार के लिए। खलीफा मकतूल के घर नहीं जाना होगा? ज्यादा जरूरी काम है। सब खैर है इंशाअल्लाह। एक अरसे से अरबों की उजलत को देखकर घबराने लगता हूँ। खुदा ना खास्ता कहीं फिर से कोई नई आफत तो नहीं आने वाली। उम्मुल मोमिनीन की वावैला नहीं सुनी? तलहा और जुबैर की है शिकनी नहीं देखी? 1,00,000 अंबिया आए, किसने हुक्म दिया अपने आए हुए खून का क़िसास तलब करें? कौन सी आयत पर अमल करते हुए इंतकाम के लिए खड़े हुए? कोई दीन और ईमान है इनका? मैंने कहा था, अली से कहा था कि तदबीर के साथ आगे बढ़ें, मगर नहीं सुना। तला व जुबैर के मुंह को मनसब के साथ बंद किया जा सकता था। माविया अगर ऐसे ही चंद रोज हुकूमत कर लेता तो कौन सी आफत आ जाती। मैंने खुद अली को तदबीर और सियासत से काम लेने का मशवरा दिया, लेकिन अबुल हसन ने हमेशा की तरह सुना, मुस्कुराए और सर हिला दिया और बड़े इत्मीनान से कहा, या अदालत या गोशा नशीनी। और माविया को एक दिन के लिए भी उसके मकाम पर बाकी नहीं रखा। नहीं मालूम क्या बात है। आओ इब्ने अब्बास, हज कबूल हो। कब्बल अल्लाह। हम फकीर तो फर्जंदाने काबा के तवाफ ही में खुश हैं। उमरा की माजूली का हुक्म है। ये तो तकर्रुरियां हैं। तो क्या मुआविया को भी माजूल कर दिया? पहला हुक्म माविया की माजूली का था। फैसला आदिलाना है अम्मार, दानिशमंदाना नहीं। हाजी, अपने चचाजाद को मसलहत और जाहिरदारी की नसीहत न करना। मुहाल है अली मसलहत को किसी हक पर तरजीह दें। हुकूमत बगैर मसलहत अंदेशी की नहीं चल सकती है अम्मार। इलाही तुझी से उम्मीद है। तशरीफ रखिए। عثمان ابن حنیف والی بصره. हकीम, क्या बसरे की हुकूमत तुम्हारा हक नहीं? عثمان ابن حنیف یا ابن حنیف کہاں ہیں؟